سب سے پہلی وحی جب انسان کا دشمن تھا، انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا، اس کی عزت کا پیاسا، اس کے مال و دولت کا پیاسا، اس کی عورتوں کا پیاسا تھا، ایسے وقت میں تمام دنیا سے الگ تلگ غار حرا میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے۔ یہ انسانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے مومن نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے منافق نہیں کہا، یہود نہیں کہا، بلکہ انسان کہا۔ اور ان 5 آیتوں میں 2 جگہ انسان کا ذکر ہے، ایک رب کے معاملے میں انسان کا ذکر، دوسرا علم کے معاملے میں انسان کا۔ آزاد کہتے ہیں کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے ہندو مسلم کا اتحاد چاہیے، ہندو مسلم کی یونٹی چاہیے، اس لیے کہ اگر آزادی ملنے میں تاخیر ہو، اگر سوراج ملنے میں، انڈیپینڈنس ملنے میں اگر لیٹ ہو تو یہ بھارت کا، ہندوستان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہندو مسلم کا اتحاد جاتا رہا، ہندو مسلم کی یونٹی اگر ختم ہو گئی تو اس سے پورے انسانیت کا نقصان ہوگا، صرف بھارت کے انسانوں کا نہیں، پوری کی پوری دنیا کے انسانوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے مجھے آزادی نہیں، ہندو مسلم ایکتا چاہیے، یہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده۔ تعریف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب کعبہ نے ہم تمام کو ملک عزیز بھارت ہندوستان میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی تک الحمدللہ امن ہے، سکون ہے، چین ہے، آرام ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ قیامت تک ملک عزیز بھارت میں امن و سکون برقرار رکھ، آمین۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے آخری سانس تک تمام انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانیت کو امن کا پیغام دیا، شانتی کا پیغام دیا، عزت و احترام انسانیت کا پیغام دیا۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو وہیں پر انسانوں کے جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کئی ایک اصولوں میں اپنے بتلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین کی انلیمیٹڈ، انگریزی میں کہا جائے تو رحمتیں برکتیں نازل ہو۔ حاضرین اکرام، آج ایک اہم ضروری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عنوان منتخب کیا گیا ہے، وہ ہے اسلامی تعلیمات اور بھارت کی ایک جہتی، بھارت کی ایکتا۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے ہندو مسلم سکھ عیسائیوں کا اتحاد۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک بھارت محفوظ ہو جائے شر سے، فتنوں سے، ملک بھارت کی حفاظت ہو، تو ضروری ہے ہندو مسلم کا اتحاد، ضروری ہے سکھ عیسائی کا اتحاد، ضروری ہے کہ بھارت کا ہر ناگرک متحد ہو جائے۔ کس کے خلاف؟ نفرتوں کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ قتل و غارت گیری کے خلاف،
کس کے خلاف؟ دہشت گردی کے خلاف، ٹیررزم کے خلاف۔ لازمی ہے کہ ہر انسان، ہر بھارتی ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ وہ پلیٹ فارم یہ ہے میرا بھارت مہان، میں بھارتی ہوں، بھارتی ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ اپنا سمبند بنائے رکھوں۔ سوال یہ آتا ہے کہ یہ ٹاپک کیوں لیا گیا؟ کئی وجوہات ہے۔ ایک طرف پہلگام کا واقعہ ہے، دوسری طرف ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ ہے، تیسری طرف بھڑکاؤ بھاشنوں کے ذریعے ہندو مسلم کے درمیان فسادات برپا کیا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے آج سے 102 سال پہلے اسپیچ دی تھی دہلی میں 15 دسمبر 1923 میں، 15 دسمبر 1920 پر 3 عیسوی میں دہلی کے ایک کانفرنس میں ایک زبردست خطاب کیا تھا، صدارتی خطاب۔ اس میں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے یہ ٹاپک منتخب کیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج ممبر کو سیاست کا اکھاڑا بنایا گیا ہے، بلکہ ہر کوئی یہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے بارے میں اللہ رسول اللہ نے کیا پیغام دیا ہے۔ دیکھیے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک فرشتہ آج آسمانوں کی بلندیوں سے اتر آئے قطب مینار پر اور کہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر ہندوستان کو سوراج مل سکتا ہے، سوراج یعنی آزادی مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، یعنی ہندوستان کے انسان بھارتی لوگ ہندو مسلم اتحاد کو چھوڑ دیں تو آزادی مل سکتی ہے۔ اگر یہ شرط رکھی جائے تو کہتے ہیں کہ میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے ہندو مسلم کا اتحاد چاہیے، ہندو مسلم کی یونٹی چاہیے، اس لیے کہ اگر آزادی ملنے میں تاخیر ہو، اگر سوراج ملنے میں، انڈیپینڈنس ملنے میں اگر لیٹ ہو تو یہ بھارت کا، ہندوستان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہندو مسلم کا اتحاد جاتا رہا، ہندو مسلم کی یونٹی اگر ختم ہو گئی تو اس سے پورے انسانیت کا نقصان ہوگا، صرف بھارت کے انسانوں کا نہیں، پوری کی پوری دنیا کے انسانوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے مجھے آزادی نہیں، ہندو مسلم ایکتا چاہیے، یہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس بات سے اندازہ ہوگا کہ ہندو مسلم کا اتحاد کیسے ہے۔ یہ جو انسانیت کا نقصان ہوگا کہیں نا، اسی بات کو 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل کیا اس میں ارشاد فرمایا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک انسان کا قتل تمام کی تمام انسانیت کا قتل ہے، کیونکہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کے درمیان، بھارت کے ناگرک کے درمیان اتحاد نہیں رہا تو فسادات ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، یہ تمام انسانیت کا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اس دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی قریب ہے۔ میں جیل سے رہا ہوا تو دیکھا کہ پورا معاملہ بدلا ہوا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ ہندوؤں سے، کہ مسلمانوں سے ہندوؤں کو بچاؤ، اور ہندوؤں سے کہا جاتا ہے، مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی لاج رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ہندوؤں سے بچاؤ۔ ابوالکلام آزاد کے الفاظ ہیں، خطبات آزاد میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 192 193 ہے۔ شدھی سنگھن شروع ہوئی، اس کے خلاف مسلمان اٹھے، کئی قتل و غارت گریاں ہوئیں۔ وجہ کیا تھی؟ ہندو مسلم اتحاد جاتا رہا، بھارت کے ناگرک کے درمیان کی یونٹی ختم ہوتی گئی۔ اب اگر ہم غور کریں، 102 سال پہلے جو بھارت
انگریزوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا، لیکن یہ مسائل آئے 102 101 سال کے بعد بھارت میں یہی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ چھوٹے سے معاملات میں ہندو مسلم کی یونٹی کو توڑا جا رہا ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ ہاں آپ نے جو کہا ٹھیک ہے، اب ہم مسلمان ہیں نا، ہندوؤں سے کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ وہ ہندو ہے نا، وہ عیسائی ہے نا، وہ کرسچن ہے نا، وہ فارسی ہے نا، وہ بدھسٹ ہے نا، اس سے ہم مسلمان یا وہ ہم سے کیسے متحد ہو سکتے ہیں؟ تو حاضرین اکرام، پہلے اسلام کو تو سمجھو، دین اسلام کی تعلیمات کو تو جانو۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو بات کی، انسانوں کے اتحاد کی بات کی ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے کہاں پر؟ غار حرا میں۔ سب سے پہلی وحی جب انسان کا دشمن تھا، انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا، اس کی عزت کا پیاسا، اس کے مال و دولت کا پیاسا، اس کی عورتوں کا پیاسا تھا، ایسے وقت میں تمام دنیا سے الگ تلگ غار حرا میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا پیغام دیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے۔ یہ انسانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمان نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے مومن نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے منافق نہیں کہا، یہود نہیں کہا، بلکہ انسان کہا۔ اور ان 5 آیتوں میں 2 جگہ انسان کا ذکر ہے، ایک رب کے معاملے میں انسان کا ذکر، دوسرا علم کے معاملے میں انسان کا ذکر۔ رب کے معاملے میں ہم انسان ہیں، علم کے معاملے میں ہم انسان ہیں۔ جب انسان کے پاس علم آئے گا تو اس کے اندر انسانیت بچی رہے گی، اگر اس کے اندر جہالت آئے گی تو اپنے سامنے والے انسان کو انسان کم جانور زیادہ سمجھے گا۔ یہ جہالت کا نقصان ہے۔ سب سے پہلی آیت میں 2 جگہ انسان کہا، تو اس سے کون مراد لیں گے بھائی؟ کیا مسلمان کہیں گے انسان سے؟ کیا انسان سے مراد ہندو، عیسائی، سکھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں۔ انسان کہنے کے بعد ایک ایسا شاہکار ذہن میں آتا ہے جس کے 2 ہاتھ 2 پیر ہوتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتا ہے، زبان سے بات کرتا ہے، اپنے دل کی بات زبان، ہاتھ اور قلم کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ ایک پورا سٹرکچر آ جائے گا کہ یہ انسان ہے۔ اب اس میں کوئی مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی نہیں دیکھتا۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں بات کی ہے اتحاد کی بات کی ہے کہ تمام انسان ایک ہیں، تمام انسان برابر ہیں، لہٰذا انسانیت کو برقرار رکھا جائے۔ آپ نے غور کیا؟ 2 باتیں یہاں پر غور کرنے کی ہیں۔ پہلی بات، دین اسلام کے مطابق ہم بھائی ہیں۔ دوسری بات، انسانیت کے معاملے میں تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ مذہب اسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قبول ہوگا تو وہ اسلام قبول ہوگا۔ بات 2 ٹوک ہے، سیدھی ہے۔ تو کیا اسلام کے نام پر کسی پر زور زبردستی کر سکتے ہیں؟ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تجھے زبردستی اسلام قبول کروایا جائے گا؟ نہیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ دین اسلام سچا ہے، پورے پروفز آپ کے سامنے ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ نبی کی زندگی ہے، پڑھو، حق جانو، آپ کی مرضی، قبول کرتے نہیں کرتے وہ آپ کے رب کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں ارشاد فرمایا، کیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، دین اسلام میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم مسلمان ہو تو کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے کہ دوسرا اسلام لائے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہندو ہے تو وہ زور زبردستی نہیں کر سکتا کہ ایک مسلمان ہندو بنے۔ کسی پر دین کے معاملے میں زور زبردستی نہیں ہے۔ جو اپنے علم کے مطابق جیسا جان کر کے عمل کرنا چاہتا ہے کرے۔ انسانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کی بات ہوئی۔ انسانیت کی اگر بات کی جائے تو اللہ رب العالمین نے وہی جو سورہ علق کی باتیں رکھی گئی،
کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انسانوں تم برابر ہو، انسانوں تم متحد رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم تمام کو پیدا کیا ہے۔ اگر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کا خدا الگ الگ ہوتا تو ہر کسی کا اسٹرکچر بھی، اس کا آکار بھی الگ الگ ہوتا، نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ تم تمام برابر ہو۔ حاضرین اکرام، یہ پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کے ذریعے یہ تعلیم دی کہ انسان پورے برابر ہیں۔ دوسری بات، ایک سلوگن ہے بہت مشہور ہے، شاید کہ یہ شعر ہو سکتا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ یہ ایک سلوگن، یہ ایک نعرہ نہیں ہے۔ اگر آج بھارت کو بچانا ہے تو یہ بھارت کی حفاظت کے لیے روح ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی۔ ہمارے ملک بھارت کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، ہر جمعہ ہم پڑھتے ہیں لیکن کبھی اسے قرآن میں کھول کر کے ترجمہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم مسلمانوں پر افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کو محرابوں میں رکھ دیا، ہم نے قرآن کو کپڑوں میں لپیٹ کر کے رکھ دیا، ہم نے نبی کی سیرت کو بس کتابوں میں رکھا، پریکٹیکل نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم تمام کو ایک نفس سے بنایا، اس نفس کا جوڑا اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے اس دنیا میں کئی مردوں کو، کئی عورتوں کو پھیلا دیا۔ آدم و حوا کیا ہمارے ماں باپ نہیں ہیں؟ کیا ہندوؤں کے ماں باپ آدم و حوا نہیں ہیں؟ کیا عیسائیوں کے ماں باپ آدم و حوا نہیں ہیں؟ کیا یہودیوں کے ماں باپ آدم و حوا نہیں ہیں؟ کیا بدھسٹ کے ماں باپ آدم و حوا نہیں ہیں؟ پھر مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جب ہمارا شجرہ دیکھا جائے تو اینڈ آدم و حوا پر ہوگا۔ تو یہاں پر انسانیت کے معاملے میں ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، یہ روح ہے کامیابی کی۔ آج باقاعدہ اسی کو بیس بنا کر کے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر رہتے ہوئے عقیدہ توحید کو مضبوط کرتے ہوئے اس بات کا پیغام دیں کہ ہاں تیرا وہ مذہب ہے تو ہے، میرا یہ مذہب ہے میں ہوں، لیکن انسانیت کے نام پر تو اور میں ایک ہیں۔ حاضرین اکرام، یہی بات اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اور کھل کر کے بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، لوگ کہا گیا مسلمان نہیں، مومن نہیں، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقیناً ہم نے تم کو بنایا ہے عورتوں میں سے بھی مردوں میں سے ہی، یعنی ہم نے تم کو عورت اور مرد بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبائل بنائے ہیں، تمہارے درمیان خاندان بنائے ہیں، تاکہ تم ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے پہچان سکو کہ یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے، اس کی لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یہ میرے خاندان کا بندہ ہے، اس کی لڑکی سے مجھ پر نکاح کرنا حرام ہے، یعنی رشتہ داریاں مضبوط ہو سکیں، صحیح ہو سکیں، اس وجہ سے تمہیں باقاعدہ قبائل اور خاندان میں بنایا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو یہاں پر لوگوں سے مخاطب کیا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ تمام انسان برابر ہیں۔ اور یہ جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، یہ جو سلوگن ہے نا، یہ حقیقی یہ سلوگن اس آیت کی وضاحت کرتا ہے کہ دیکھو انسانیت کے نام پر ہم برابر ہیں۔
خون کے معاملے میں ہم برابر ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو ناحق قتل کرے گا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر بزرگی والا اللہ کے نزدیک عزتوں والا وہ ہے جو باقاعدہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ اگر میں کہہ لوں میں سب سے اچھا ہوں تو میں اچھا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہندو کہے وہ سب سے اچھا ہے وہ اچھا ہو نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ بات کہے وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ اچھا وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا متقی ہو، اور تقوی اللہ کے علاوہ کوئی اور جان نہیں سکتا۔ حاضرین کرام، تیسری بات، جب اتحاد کی بات آ رہی ہے، الولا والبراء کا عقیدہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اتحاد کے معاملے میں عقیدے کو لے کر کے اتنا سخت ہو گئے ہیں کہ انسانیت کو پامال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تقوی والا کوئی اور تھا؟ یہ آگے بات میں کر رہا ہوں۔ تو عقیدہ الولا والبراء یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ اگر کسی سے نفرت ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نفرت کرنا چاہیے، اللہ کے لیے۔ اور کس بیس پر نفرت کرنے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کا جو عقیدہ ہے، احادیث کا جو عقیدہ ہے، اللہ رسول اللہ نے جو عقیدہ دیا ہے، صحابہ کرام نے جس عقیدے کو مضبوطی سے تھاما ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اسے مضبوط کرتے ہوئے اپنے آپ میں سچے مسلمان رہتے ہوئے باقاعدہ غیر مسلمین کے ساتھ اٹھا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان کی یہی کیفیت ہے کہ الحمدللہ جن کے پاس سچا عقیدہ ہے وہ غیر مسلمین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں۔ چوتھی بات، اب پریکٹیکل کیسے ہوگا، پریکٹیکل کیسے کریں؟ تو آئیے آپ کے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں۔ مکہ میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک بڑے پریشان تھے، بڑے تکالیف جھیلے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کس وجہ سے؟ کافر مذہب کے نام پر صحابہ کو ستاتے تھے۔ کس کے نام پر؟ مذہب کے نام پر مکہ کے مشرکین، مکہ کے کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو پریشان کرتے، ستاتے، قتل و غارت گری کا پورا ماحول بنا دیے تھے، یہاں تک کہ اسی دین اسلام مذہب کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں اطراف سے جوان گھیر لیے ننگی تلواروں کے ساتھ، اگر نبی باہر نکلیں تو قتل کر دیا جائے۔ اتنا سخت مسئلہ ہجرت ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، ہمیشہ کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ آئے۔ مدینہ آ کر کے سب سے پہلے کیا کیا؟ مسجد بنوائی اور مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد قائم کیا۔ اوس و خزرج آپس میں جانی دشمن، دین اسلام کے ذریعے ان کے درمیان میں محبت ڈالی گئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے ہو، اگر موقع ملتا گر جاتے، لیکن دین اسلام کی وجہ سے تمہیں محبت کا موقع ملا اور تم محبت سے ایک ہو گئے۔ تو دوسری طرف مکہ سے جو مہاجرین آئے، مدینہ کے جو انصار تھے، ان دونوں کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ مسلمانوں کے درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب پاور ہے، حکومت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ایک اتھارٹی ہے۔ مدینہ کے قریب میں ہی قبیلہ عوف ہے یہودیوں کا، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے کہ یہودی پکے دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے نام پر یہودیوں کا قتل کیا؟ پوری سیرت اٹھا لیں، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا ہو۔
ایک واقعہ نہیں ملتا، پوری سیرت میں واقعہ نہیں ملتا، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو باقاعدہ یہودیوں کے پاس جاتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں، آؤ ہم تم مل کر کے کچھ اصول، کچھ رولز ریگولیشنز طے کرتے ہیں اور متحد رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ انسانیت کا پیغام ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے، اسے کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودیوں کے تعلق سے مل کر کے لیٹر لکھا، کیا لکھا؟ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعارف پیش کریں، ھذا کتاب من محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب من تبعهم فلحق بهم وجاہد معهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو خط لکھا جا رہا ہے، یہ جو رولز اور ریگولیشنز لکھے جا رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مومنوں، مسلمانوں کے درمیان جو قریش اور یثرب مدینہ کے ہیں ان کے، اور جو کچھ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان میں، جو ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ یعنی مومن مسلمانوں کے اور غیر مسلمین کے درمیان میں یہ معاہدہ ہو رہا ہے، یہ رولز ریگولیشنز طے ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہم امت واحدہ، یقیناً یہ تمام کے تمام ایک امت ہیں، ایک امت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہودی اور مسلمان مل کر کے ایک جماعت ہے، ایک امت ہے، دونوں کے درمیان میں کبھی مذہب کے نام پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہود میں سے بنی عوف جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک امت ہے۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ تم غیر مسلم ہو، یہودی ہو، ہم مسلمان ہیں، اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم انسانیت کے نام پر ایک ہیں۔ سبحان اللہ! یہی پیغام محبت کا تھا۔ حاضرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور رول لکھا، وہ لکھا مظلوم کی مدد کی جائے، مسلمان ہو یا یہودی ہو، کوئی بھی غیر مسلم کیوں نہ ہو، آپس میں مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر مسلمان ہے، ظلم کرنے والا ہے، اس کے بھی خلاف تمام اٹھ کر کے کریں گے، اور جو غیر مسلم ہے اگر وہ ظالم ہے تو باقاعدہ اس کے بھی خلاف تمام کے تمام مل کر کے کھڑے ہوں گے۔ حاضرین اکرام، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فارمولہ لکھا کہ غیر مسلمین اپنے دین پر قائم رہیں گے، اگر وہ رہنا چاہتے ہیں، ان کے اموال محفوظ رہیں گے، انہیں مسلمانوں کا دین قبول کرنے پر زور نہیں دیا جائے گا، جبر نہیں کیا جائے گا، انہیں زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اور نہ ان کی دولت چھینی جائے گی۔ یہ کیسا فارمولہ ہے؟ دیکھیے، یہودی اپنے دین پر رہیں گے، ہمارے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، پاور ہے، ہم چاہیں گے قتل کر سکتے ہیں، خون کی ندیاں بہا سکتے ہیں، لیکن تم اگر چاہو تم اپنے مذہب پر رہ سکتے ہو، اپنے مذہب کے مطابق عبادتیں کر سکتے ہو، تمہارے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، تمہاری عزتوں پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا، تمہاری جانوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی باہر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے آ جائے تو ہم مل کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ ہمیں ہمارے ملک مدینہ کی حفاظت کرنا ہے۔ سبحان اللہ! یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر کے کہا۔ یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی، آپ غور کیجئے، نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار مکہ والے، صحابہ کو قتل کرنے کے لیے تیار مکہ والے، مکہ فتح ہو گیا، جن کی یہ چاہت تھی سامنے موجود تھے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے نام پر انہیں قتل کیا؟ نہیں کیا، بلکہ تمام کو معاف کر دیا۔ جاؤ، جو کعبۃ اللہ میں چلا جائے گا اسے آج معاف کر دیا جائے گا۔ مکہ فتح کر کے نبی کہہ رہے ہیں، مکہ فتح کر کے، دشمن سامنے ہے، مکہ کی سرزمین لال ہو سکتی ہے خون سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، جو تلوار ہتھیار گرا دے گا، پھینک دے گا، اسے معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ انسانیت کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ ہم یہ بات کہیں گے
اسلام آ کر کے دو چیزیں انسانوں کو سکھلایا۔ نمبر ایک، اپنے رب کی عبادت کرو جو اسلام میں سچے پکے معنوں میں بتلائی گئی۔ نمبر دو، انسانوں کے جان کی حفاظت کرو۔ ظلم کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی اور شرک کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی۔ شرک کا مسئلہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہمارا کام پہنچانا ہے بس۔ ظلم کے خلاف میں ہماری جتنی طاقت ہے ہم اتنی طاقت سے مخالفت کریں گے اور ظلم کو روکیں گے۔ حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ یہودی عورت، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلقات رکھتے ہیں۔ آج ہمارے غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کم ہے۔ 100 سال کے اندر جتنا بگاڑ آیا ہے شاید کہ پہلے ہوا ہوگا۔ یہ 100 سالوں میں کرنے والوں نے نفرت بہت زیادہ پھیلا دی اور ہم مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہیں۔ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت دے رہی ہے بکری کا، اور اس گوشت میں زہر ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوشت کھا لیے۔ صحابہ اکرام پکڑ کر کے لائے، فجیء بہا فقیلا، صحابہ اکرام اس عورت کو، جو یہودی عورت ہے گوشت تحفے میں دے رہی، اسے پکڑ کر کے لائے، لا کر کے کہا الا نقتلھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ آپ کو زہر دی ہے، آپ کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا، کیا ہم اس کو قتل کر دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا، نہیں، اسے قتل مت کرو۔ سبحان اللہ، اپنی جان کی بازی لگا کر کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان بچا رہے ہیں۔ اپنی جان کی بازی لگا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی جان بچا رہے ہیں۔ یہاں بھارت کا وہ قانون لاگو ہو سکتا تھا کہ ڈیفینس میں قتل کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیفینس میں بھی انسان کی جان لینا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تعلیمات ہے کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جائے گی۔ پھر یہ واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2617 میں ہے کہ کیا مشرکین کا ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ واقعہ موجود ہے، اگر وہ حرام پیسے کا نہ ہو اور حرام ہدیہ نہ ہو، جیسے سور کا گوشت ہے یا پھر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا، پیراؤں کے یا پھر مورتیوں کے یا پھر درگاہوں کے نام پر ذبح کیا گیا جانور ہے، ایسا ہدیہ قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ صاف ستھرا پاک پاکیزہ حلال ہدیہ اگر کوئی غیر مسلم دے رہا ہے تو قبول کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ حاضرین کرام، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے، میری ماں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، مشرک ہیں، وہ میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ آج بہت سے لوگ عقیدے کے نام پر مسلمانوں کو توڑ رہے ہیں، آج بہت سے لوگ عقیدے کے نام پر انسانوں کو توڑ رہے ہیں۔ وہ سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، وہ تمہاری ماں ہے۔ یہاں انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے، عقیدہ اپنی جگہ، عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم کسی کی محبت میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ہم کسی کی محبت میں نبی کے ساتھ کسی اور کو ملا نہیں سکتے، ہم کسی اور کی محبت میں آخرت کا سودا نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ان معاملات کو سامنے رکھ کر کے انسانیت کا بھی سودا نہیں کریں گے، انسانیت کو مضبوط کریں گے۔ ہمارا وہی سلوگن ہوگا جو کہا گیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی۔ آج اگر بھارت کو بچانا ہے، ہم مسلمانوں کو یہ سیکھنا ہوگا کہ اپنے عقیدے پر رہتے ہوئے ہم غیر مسلمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھے طریقے سے رہیں گے، اخلاق اپنائیں گے۔ آج غیر مسلم ہم سے بدظن اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ غور کر لیں، تجارت کے معاملات لے لیں، گھروں کے معاملات لے لیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ صبح ہوتی ہے ہماری خواتین غیر مسلمین کے سامنے اپنے گھروں کا کچرا پھینک رہی ہیں اور غیر مسلمین ہمارے گھروں کے سامنے کچرا پھینک رہے ہیں۔ کیوں؟ اخلاق میں ہمارے بگاڑ آ گیا ہے۔ حاضرین کرام، بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ باقاعدہ اگر ہندوستان کی حفاظت کرنا ہم چاہتے ہیں، اس سرزمین جس میں ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے اپنا خون بہایا ہے، اگر ایک ٹاپک شروع کی جائے بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا۔ جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اس سرزمین کے لیے، اس سرزمین کی حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے، چاہے وہ بیرونی حملے کیوں نہ ہو، چاہے وہ اندرونی حملے کیوں نہ ہو، ہر اعتبار سے اس سرزمین کی، یہاں پر موجود ہر ناگرک کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دینی ذمہ داری بھی ہے
اسلام کے اعتبار سے بھی ہم پر ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری نیشنلٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھارتی ہیں۔ انسانی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اس بھارت ہندوستان کی حفاظت کریں، نفرتوں کو چھوڑیں، نفرتوں کو چھوڑیں۔ اگر ہم محبت کی بات کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ضرور بضرور ان کے اندر محبتیں آئیں گی۔ اگر آج ہم محبتوں کے نام پر نفرتیں پھیلائیں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں بچ جائیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین نہیں چھوڑیں گے۔ آج ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے آ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بہت سے مسلمان قتل کر رہے ہیں نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے۔ ہم دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہیں، ہمارا ملک بھارت اپنے بھارت میں جو موب لنچنگ کرا رہا ہے، یا پھر ادر کنٹریز سے، پاکستان سے آ کر کے جو لوگ یہاں پر بم وغیرہ بلاسٹ کر رہے ہیں، یہ مذہب نہیں ہے، یہ سیاست ہے، پالیٹکس ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سن لیں اور ہمارا یہ پیغام ہر ایک تک پہنچا دیں۔ دین اسلام مذہب نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ کسی انسان کی جان ناحق لی جائے، بلکہ جان کی حفاظت کرنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے۔ جو پاک کے لوگ کر رہے ہیں، جو بھارت میں موب لنچنگ ہو رہی ہے، یہ پالیٹکس ہے، یہ سیاست ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اللہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ اس چیز کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں، سیکھیں اور ہر ایک تک پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سچے اسلام کو سمجھنے والا ہمیں بنا، صحیح دین اسلام کا علم حاصل کرنے والا ہمیں بنا، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا اللہ ہمیں بنا، نبی کے راستے پر چلنے والا بنا، صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا، جنت کے راستے پر چلنے والا بنا، جہنم کے راستے سے اپنے آپ کو بچانے والا ہمیں بنا۔ اللہ ہمارے ملک بھارت کی حفاظت فرما۔ اللہ اس کٹھن موقع پر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم بھارتی ناگرک کے درمیان اللہ تو محبتیں ڈال، نفرتیں پھیلانے والوں کی نفرتوں کو تو ناکام کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔